إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا ويخلق ما يشاء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر فيهم وشاب نشأ في عبادة الله. محترم حاضرین اور دینی بہنوں، آج کا یہ پروگرام نوجوانوں کے تعلق سے ہے، لیکن نوجوانوں کے تعلق سے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ پروگرام ہے بڑوں کے لیے۔ نوجوان کیوں گمراہ ہوئے؟ بڑوں کی وجہ سے ہوئے۔ راستہ کیوں بھٹک گئے نوجوان؟ بڑوں کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے راستہ بھٹک گئے۔ اس لیے جو ہے یہ سمجھیے کہ یہ پروگرام سب کے لیے ہے الحمدللہ۔ زندگی کے 3 مرحلے ہوتے ہیں عام طور پر۔ ایک تو آدمی پیدا ہوا، اس کو کہتے ہیں بچپن، اور ذرا بڑا ہوا تو لڑکپن کہتے ہیں۔ یہ تقریباً سمجھیے کہ زیادہ سے زیادہ 20 سال تک ہوتا ہے، ورنہ تو 12 سال کے اندر آدمی بڑا ہو جاتا ہے۔ 20 سال سے لے کے 40 سال تک جوانی کا زمانہ ہے، اور 40 سال سے لے کر 60 سال تک بڑھاپے کا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے لوگوں کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہوگی، یعنی اکثر لوگ 60 سے 70 سال میں انتقال ہو جائیں گے۔ پرانے زمانے میں 1000 سال زندہ رہتے تھے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے کہا: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ نوح علیہ السلام 50 کم 1000 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، ایسے بتایا۔ اسی طرح ایک آدمی جن کا ذکر قرآن میں ہے، ذوالقرنین، جن کو سکندر بھی کہتے ہیں، پوری دنیا کا چکر لگایا۔ کتنے دن میں لگایا؟ 500 سال میں لگایا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے پرانے لوگوں کی عمریں زیادہ تھی، اللہ نے ان کو کم کرتے کرتے 60 سے 70 سال کر دیا۔ وَقَلَّ مَن يُجَاوِزُهُ، 70 سے بڑھ کر کم لوگ زندہ رہتے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو زندگی کے 3 مرحلے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت سارے بچے 6 مہینے میں انتقال ہو جاتے، ماں کے پیٹ میں انتقال ہو جاتے، 8-10 سال میں انتقال ہو جاتے، ایسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن زیادہ لوگ ایسے، ان کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں: اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا،
بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، نہ پیشاب کا معلوم، نہ پاخانے کا معلوم، بھوک لگتی ہے تو روتا ہے اتنا معلوم، بول نہیں سکتا مجھے بھوک لگتی ہے، پیٹ میں درد ہے تو روتا نہیں بول سکتا مجھے پیٹ میں درد ہے۔ اسی طرح کتنی چیزیں بچے کیا ابھی نہیں بول سکتے، ایسا رہتا نا، کمزور تھے ایک دم، پھر اس کا 2-3 سال کے بعد کچھ بولنا آیا، 7-8 سال کے بعد کچھ سمجھنا سوچنا فیصلہ کرنا یہ آیا، پھر اس کا جو بڑھتے گئے عمر، شادی کی عمر بھی ہو گئی، 15 سال 16 سال 18 سال، ایسا ایک مرحلہ آتا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کے بعد ہم نے تم کو طاقت دی، قوت دی، اس قوت کی وجہ سے آدمی فیصلہ کرتا ہے، شادی کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، اور فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے کہ آئندہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس طرح طاقت، قوت، ہمت، بہادری سب 20 سال کے بعد آ جاتی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا، پھر آدمی کمزور ہو جاتا، 60-70 سال ہو گئے تو اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ بیماری بھی مبتلا ہو جاتے 20-25 سال میں، وہ بھی ویسے ہو جاتے ہیں۔ اب اس طاقت کے بعد اللہ نے جو کمزوری دی، کمزوری بھی بوڑھاپا بھی، بال پک گئے، دانت جھڑ گئے، آنکھوں کی کمزوری ہو گئی، بینائی نظر نہیں آتا، پیروں میں کمزوری ہے، لڑکھڑاتے ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہے، ایسے ہوتا۔ یہ 3 مرحلے قرآن نے بیان کیے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ موت ہی ہے، مرنا ہی ہے، اس کے بعد کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ تو نوجوان جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، قوت ہے، جذبہ ہے، جوش ہے، سب ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے بڑے بڑے انقلاب آئے وہ سب نوجوانوں ہی کی وجہ سے آئے، یا نوجوان ہی اس کا اہم حصہ تھے۔ نوجوانوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ سب جانتے ہیں کہ نوجوان ہی میدان میں اترتے ہیں، نوجوان ہی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دنیا کی ساری تاریخ ہم کو یہی بتاتی ہے، نوجوان ہی اہم ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ نوجوانوں کے لیے یوتھ فیڈریشن، نوجوانوں کا اتحاد ایسا قائم کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو کھیلنا، فٹ بال کھیلنا، والی بال کھیلنا، فلاں کھیلنا، یہ سب اس طرح کے بہت سارے نوجوانوں کے لیے کرتے۔ بوڑھوں کے لیے پارک بناتے، ٹہلو آؤ جاؤ، اتنا ہی ان کے لیے کوئی والی بال فٹ بال وغیرہ نہیں بناتے، وہ کیا کھیلیں گے بیچارے، ان کو تو بڑھاپا آ گیا، موت میں جانا ہے۔ تو نوجوانوں کے تعلق سے حدیث میں بہت ساری باتیں آئیں۔ تو نوجوان گمراہ کیوں ہوتے ہیں، غلط راستے پر کیوں جاتے ہیں؟ جس معاشرے کے، سوسائٹی کے نوجوان سدھر جاتے ہیں وہ پوری سوسائٹی سدھر جاتی ہے، اور جس سوسائٹی کے نوجوان غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں پوری سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے سب جگہ۔ تو اس لیے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے، بوڑھے اور بچوں کو چھوڑ دیے 60% نوجوان ہی ہے سوسائٹی کے اندر، جن کی عمر 20 سے 40 سال تک ہے، زیادہ وہی لوگ ہیں۔ بوڑھے ہوں گے 30%، اور ہوں گے تقریباً سمجھیے 15-20% بچے بھی ہوں گے۔ ایسے زندگی کے 3 مرحلے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اس میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے جو عبادت میں زندگی گزارا، عبادت میں زندگی گزارا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔
سورہ کہف ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نوجوانوں کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من امرنا رشدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے پوچھا، مدینے میں جا کر پوچھے، بھئی کیا ہم لوگ ان کو محمد کو کیا پوچھ سکتے ہیں؟ ایسا سوال کرنا، انہیں جواب ہی نہیں دینا، ویسا کیا پوچھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جا کے ان سے پوچھو وہ نوجوان کون تھے جن کا حال اللہ نے بیان کیا، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کرو وہ کون آدمی تھا جو دنیا بھر کا چکر لگایا۔ تیسرا سوال یہ کرو کہ جان کیسے جاتی کیسے آتی۔ یہ 3 سوال کرو، اگر ان کا جواب دیے تو سمجھو نبی ہیں، اور اگر ان کا جواب نہیں دیے تو سمجھو جھوٹے ہیں، تم ایمان مت لاؤ۔ تو وہی سوال کافروں نے آ کے مکے میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کون نوجوان ہیں جو ہر طرح جو جا کے چھپ گئے، کیا ان کا قصہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں کل بتاتا ہوں، کل بتاتا ہوں۔ کل آئے؟ ہاں لاؤ، کہا نہیں کل بتاتا ہوں۔ 15 دن گزر گئے، اللہ کے رسول کو بھی تکلیف، اللہ کی طرف سے کیا بھی وحی آئی نہیں، اللہ ان کو بتایا نہیں۔ کہنے لگے کافر 15 دن ہو گئے، آج کل، ابھی کب بتاتے؟ جبریل علیہ السلام اس کے بعد بتائے، یہ کہف والے ہیں، غار والے ہیں۔ غار پہاڑ کے اندر کوئی سوراخ ہوتا ہے نا، تھوڑا اندر بڑا بھی ہوتا ہے، جیسے غار ہرا، غار ثور، اس سے پہلے میں نے بتایا جمعے کے خطبے میں، ویسا ہوتا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، شرک کراتا تھا، اپنے لیے سجدہ کراتا تھا، شرک پورا تھا۔ کچھ نوجوان اٹھ کر بولے نہیں ہم لوگ ہرگز ان بات نہیں مانیں گے، سجدہ نہیں کریں گے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس طرح انہوں نے طے کیا، بادشاہ کو سجدہ کرنے کا کہا ہرگز نہیں کریں گے، اور یہ نوجوان بھاگے۔ کتنے تھے؟ زیادہ بہتر تو معلوم ہوتا ہے کہ 7 تھے۔ اب یہ بھاگے، یہ کتا بھی ان کے پیچھے آ گیا، وہ بھی بھاگتے ہوئے آیا۔ یہ سارے لوگ جا کے غار کے اندر گھس گئے، کوئی دیکھے نہیں اس کو۔ وہ کتا بھی ہاتھ پھیلا کے غار کے گیٹ کے پاس سو رہا ہے۔ ایسے ہو گیا تو ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یہ کہف والے ہیں۔ اب یہ جو نوجوان اٹھے انقلاب لانے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، وہ نوجوان ہی تھے، بوڑھے نہیں تھے، بچے نہیں تھے۔ اذ اول فتیتو، فتیہ جمع ہے فتح، فتن کا مطلب ہوتا ہے جوان، نوجوان جوان ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں، سوسائٹی میں انقلاب لانے کے لیے نوجوانی پیش ہوتے ہیں۔ کوئی بھی خدمت ہو، تھوڑی دیر کے لیے اسے سمجھیں مسجد کی خدمت کرنی ہے۔ بوڑھے لوگ کیا کریں گے؟ بچے لوگ کیا کرائیں گے؟ بچے لوگ زیادہ سے زیادہ چائے پلائیں گے، اور کیا کریں گے؟ پانی پلائیں گے، دوسرا کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرے لوگ پورا انتظام کریں گے، جو جوان ہوں گے مسجد کا پورا انتظام کریں گے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، مائک سیٹ کرنا ہے، یہ پورا جوان کرتے ہیں نا۔ ایسی جوانوں کے اندر طاقت ہے، حکمت ہے، سمجھ ہے، بوجھ ہے، اور ان کے اندر ہمت بھی ہے، اور تھکتے بھی نہیں، کرتے رہتے کام نوجوان۔ بوڑھے لوگ ذرا دیر میں تھک جاتے کچھ کام بھی کر کے۔ تو دیکھیے نوجوانوں کے ذریعے انقلاب آیا، اور کتنے سال تھے وہاں کہف کے اندر، غار کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کتنے سال تھے وہ لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا 300 سال تھے۔ اچھا، اس کے سورج کے لحاظ سے جو ہمارے پاس 2 تاریخ ہے نا، ایک کیلنڈر میں انگریزی تاریخ ہوتی ہے،
انگریزی تاریخ کے حساب سے 300 سال سے سو رہے ہیں، وہ 300 سال سے سو رہے ہیں، اور چاند کی تاریخ کے حساب سے 309 سال۔ اس زمانے میں دیکھو اللہ نے بتایا، کون کیلکولیٹ کرے کیا ہوا، اللہ نے بتایا۔ بیچ میں ایک مرتبہ اٹھے، اور ماں کیا کرتی ہے، بچے سوتے ہیں، کبھی ادھر بچہ دیر تک سوتا ہے تو ادھر پلٹاتی، ادھر دیر تک سویا تو ادھر پلٹاتی، ویسے اللہ تعالیٰ ان کو پلٹاتے رہتا ہے، صبح شام ادھر اور ادھر۔ ایک ہی طرح رہیں گے تو دیمت کھاتی نا، حرکت کرتے رہیں گے تو دیمت نہیں کھاتی۔ کیا کیا اللہ کی قدرت ہے، ایسے ہوا الحمدللہ۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول نے ان کو بتا دیا، اتنے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر آتا ہے انقلاب نوجوانوں کے ذریعے۔ نوجوان اگر بگڑ گئے سوسائٹی بگڑ جاتی، نوجوان اگر راہ راست پر ہیں تو الحمدللہ۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے نوجوان ماشاءاللہ بہت ہیں، سدھرے ہوئے بھی ہیں، سنبھلے ہوئے بھی ہیں، بگڑے ہوئے بھی ہیں۔ یہ بگاڑ دو طرح سے آتا ہے، ایک تو ماں باپ کی ذمہ داری تھی، بچوں کو دین بتاتے، دین کی باتیں بتاتے، دین پر چلنے کا بتاتے، اور ان کا کہ خبر رکھتے کیا ہوا، کدھر ہوا، کیسے ہوا۔ اب ماں باپ کو خود دین نہیں معلوم ہے۔ دین دو طرح سے سیکھتے بچے، ایک تو ماں باپ بول کر سکھاتے بچوں کو، آج کل تو کچھ بچوں کو سکھاتے، خاص کر جب کہ یہ اسکول سب آ گئے ہیں، میٹریکولیشن اسلامک اسکول، دعا سکھاتے، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر کے اندر آنے کی دعا، سفر کی دعا، سواری کی دعا، یہ سب سکھاتے۔ پہلے یہ بھی نہیں سکھاتے تھے، اب تو بچوں کو اتنا سکھاتے ہیں۔ باقی زیادہ باتیں ماں باپ نہیں سکھا سکتے۔ ایک طریقہ سیکھنے کا یہ ہوا، دوسرا طریقہ سیکھنے کا یہ ہے، ماں باپ کیا کرتے وہ دیکھ کر بچے ویسا کرتے۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے، ماں باپ کیا کرتے، بچیاں ہیں تو امی جان کیا کرتے ویسا کرتے، لڑکے ہیں مرد بچے ہیں تو ابو کیا کرتے ویسا۔ مسجد کو آئے تو ان کے ساتھ آئیں گے، انہوں کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو ان کے بعد وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، وہ رکوع کرے تو وہ بھی رکوع کریں گے، ایسا بھی سیکھتے بہت سارے بچے۔ اب ماں باپ کا فریضہ کیا ہے، بچوں کو سکھانا، بچوں کو بتانا، لیکن ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ جب بگڑ جاتے ہیں جلدی سدھرتے نہیں۔ گناہ میں ایک مزہ ملتا، نعوذ باللہ، گناہ میں ایک مزہ ملتا، اس واسطے نماز کو بھی آئیں گے نہیں، علماء کی بات بھی سنیں گے نہیں، تقریر کو بھی آئیں گے نہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو مزہ ہے شیطان جو بہکا کے لے جاتا ہے، اس کا مزہ ان سب میں آتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مسلمانوں خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کہاں کرے ماں باپ یہ کام؟ نہیں کرے۔ دیکھو اس کی وجہ سے بگڑنے کے ذمہ دار پہلے کون ہے؟ ماں باپ ہے۔ بچوں کا بہت خیال کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے کا بھی بڑا خیال کرتے تھے۔ آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے تھے عمر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا تو سب کھانے لگے، اللہ کے رسول بھی سب۔ اللہ کے رسول کے بازو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر، لے پالک بیٹے کی طرح سمجھو کہ صاحب بیوی کے بیٹے تھے، وہ کیا کرتے ہیں، وہاں ہاتھ ڈال کر اٹھاتے، وہاں ہاتھ ڈال کر کہاں بوٹی ہے گوشت ہے وہاں ڈال کر اٹھا کر کھاتے۔ اللہ کے رسول نے کہا دیکھو بیٹے بات خیال کرو، سم اللہ وکل، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، وکل مما یلیک، تمہارے پاس ہے تو نا وہاں سے کھاؤ،
اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. 3 ادب بتائے. بسم اللہ بول کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. تمہاری بڑی پلیٹ میں 8-10 آدمی کھاتے نا، تمہارے پاس کیا ہے وہ کھاؤ. اللہ اکبر. حضرت عمر جو تھے چھوٹے بچے تھے نا، زندگی میں کبھی اس کے خلاف نہیں کیے. ایک تو ٹیچر ہوتے ہیں، ایک ماں باپ ہوتے ہیں. بعض بچوں کو ماں باپ سے بہت محبت ہو جاتی ہے. ٹیچر کا بولے کیا تو بولے تو بولتا نہیں نہیں نہیں، ہمارے ابا ایسا بولے، ہماری امی ایسا بولے بول کر وہ بات مانتے. اور بعض بچوں کو ٹیچر سے محبت ہو جاتی. ماں کہتے بھی بولے نہیں نہیں، ہمارے استاد ایسا بولے، ہمارے ٹیچر ایسا بولے بولتے. تو بہرحال سیکھتے دونوں سے، ٹیچر سے بھی سیکھتے، ماں باپ سے بھی سیکھتے. کس سے کتنا تعلق ہوتا ہے اس طرح سیکھتے. تو کہتے عمر چھوٹے بچے تھے، 7-8 سال کے بچے رہے ہوں گے. ان کو سکھائے تو زندگی بھر اس کے خلاف کبھی نہیں کیے. ایسا ہے. آج بھی ہم دعوتوں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں، خاص کر جو نان مسلم رہتے ہیں، وہ تو صرف گوشت کھاتے ہیں، چاول چکھتے ہیں. جب بھی لا کر ڈالیں فوراً گوشت اٹھا کے پورے اپنے پلیٹ میں ڈال لیتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. حرص ہے، پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتے. لاتے ہی فوراً اپنے بازو والے کو ڈالنے کی کوشش کرتے، ادھر بازو والے کو ڈالنے کی کوشش کرتے. یہ ان کا طریقہ ہوتا. لیکن نان مسلم کبھی ایسا نہیں کرتے. کبھی دعوت میں آپ گئے ہوں گے تو اس کو نوٹ کیے ہوں گے، ہمارے کھانے میں ان کے کھانے میں کتنا فرق ہے. وہ بسم اللہ بھی نہیں بول کے کھاتے، اس لیے ان کا پیٹ بھی بھرتا نہیں. مسلمان تو بسم اللہ بول کے کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے بہت جلدی. تو ماں باپ جو ہے غفلت میں پڑ گئے. دین کی سمجھ بوجھ آئی نہیں بچے کو، اللہ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھا نہیں، اللہ کے باتوں کی احترام اس کے دل میں بیٹھا نہیں. اب یہی بچہ بڑا ہوتے ہوتے اور زیادہ دین سے دور ہوتے جاتا. جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم. جنت کی خواہش نہیں ہے، جہنم سے ڈر نہیں ہے. کیا بھی کرتا، کون پوچھنے والے، کیا کرنے والے، کچھ نہیں ہے. ایسے بہت سارے رہتے. بچے جیسے تھے بڑھتے بڑھتے بھی ویسے ہو جاتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں من شبہ علی شیء شاب علیہ. جو آدمی کے نوجوانی تک گمراہ ہو گیا وہ بڑھاپے میں بھی سیدھے راستے کو آتا نہیں. اللہ چاہے تو ہوتا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے 30-40 سال تک کیا کیا غلطی کے کام کرنا اس میں سب چلا گیا. اب جا کے اس کو سدھارنا چاہے آتا نہیں، جلدی سدھرتا نہیں. من شبہ علی شیء شاب علیہ. جو آدمی کے جوانی میں بگڑ گیا بڑھاپے میں سدھرتا نہیں. ایسا عربی میں بولتے، لیکن سب ایسا نہیں ہوتے. کتنے لوگ ایسا ہوتے ہیں صاحب جب ان کی عمر ذرا زیادہ ہوتی ہے توبہ کر لیتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، نماز روزے کے پابند ہو جاتے ہیں. نوجوانوں کے اندر گمراہیاں بہت ساری ہیں، غلطیاں بہت ساری ہیں. اس میں یہ غلطی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن الصوم لہ وجاء. کیا کہتے ہیں جوانوں؟ اللہ کے رسول جوانوں کو بہت اہمیت دیتے تھے، جوانوں کو بہت اہمیت دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ایک لشکر بھیجے تبوک کی طرف. اس میں کون کون ہیں؟ حضرت عمر ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں. کمانڈر کس کو بنائے؟ اسامہ بن زید کو بنائے. اسامہ بن زید کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال. سبحان اللہ. پورے ان کے انڈر میں رہنا. 2 حکمتیں تھیں اس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ جس کو بھی امیر بنا دیے اس کی بات ماننا. چھوٹا ہے، موٹا ہے، گورا ہے، کالا ہے، وہ سب کچھ نہیں دیکھتے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو اور تمہارے جو ذمہ دار ہیں ان کی بات مانو. یہ اللہ نے کہا. دیکھو نوجوان کو کتنی اہمیت دی اللہ کے رسول، ان کو کمانڈر بنائے. ایسا ہوا دیکھو
تو نوجوانوں کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر ہے۔ تو اللہ کے رسول کبھی کبھی نوجوانوں سے کہتے تھے یا معاشر الشباب، او نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کو شادی کی طاقت ہو، شادی کی خواہش ہو، شادی کر لو جی، شادی کر لو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ 2 فائدے ہوں گے۔ نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، ادھر ادھر دیکھنا، فلاں دیکھنا۔ پہلے تو کہیں بازار میں جا کے، روڈ میں جا کے، نہیں تو اتوار کے دن چرچ کے پاس جا کے بیٹھنا پڑتا تھا لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ چرچ کو عبادت کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں، فیشن بتانے کے لیے آتی ہے نا۔ ہاں ہمارے یہاں مسلمانوں میں جمعے کے دن مرد لوگ صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتے ہیں، عورتیں صاف ستھرے کپڑے تو پہن کے آئے، خوشبو لگا کے جمعے کے دن مسجد کو نہیں آنا، لیکن وہاں سب کو اسنو کاجل کیا کیا سب لگا کے 30 سال کی بھی ہے، 40 سال کی، 18 سال کی جوان لڑکی بن کے آتی۔ تو ایک زمانہ ویسا تھا، دیکھنے کے لیے تھا، کون بھی دیکھتے کیا وہ لوگ نظر چرا کے دیکھتے تھے۔ اب تو ویسا نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں بڑا شیطان ہے، چھوٹے سے چیز میں جس کو کہتے ہیں سیل فون ہے، جو چاہے آپ دیکھیے، چھپ کر دیکھیے، جتنی دیر چاہے اس کو دیکھتے رہیے۔ کتنی گمراہیاں ہیں دیکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائیں گے۔ میری بیوی ہے، اللہ نے یہ جوڑا میرے لکھ رکھا ہے، کتنا ہوا تو بھی اپنی بیوی بیوی ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں، آدمی ایسا سوچتا ہے نا۔ تو نگاہوں کی حفاظت کرنا، شرم گاہ کی حفاظت۔ شادی نہیں کرتے ہیں تو بچے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں۔ اب غلط راستے 2-3 ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صاحب کسی سے دوستی کر کے لو میرج کر لیتے ہیں، گھر والے شادی کرتے نہیں، ارے تیری بہن ہے انتظار کر، اس کی شادی ہو جائے گی تو تیری شادی ہوگی۔ ارے میری خواہش مجھے ہے، بہن کا رشتہ جب آئے گا تو بہن کی شادی ہوگی، تو میری شادی تو کرو نا۔ میں جو ہے رشتہ بھی تلاش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میرا جو سالہ ہے وہ خود میری بہن سے شادی کر لے گا۔ عدل بدل کی شادی نہیں، مہر کے ساتھ ہوگی، عدل بدل کی شادی اسلام میں جائز نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو سسرال کے لوگ ہوں گے اس میں کوئی رشتہ دار ہوگا، وہ ہماری بہن سے شادی کرے گا، کر لینا چاہیے، نہیں کرتے نا۔ یہ غلط راستہ یہ کرتے، لو میرج کر لیتے۔ دوسرا کیا کرتے، گھر سے بھاگ جاتے، جا کے کسی سے بھی شادی کر لیے، کچھ بھی کر لیے۔ تیسرا کام یہ کرتے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے، روزانہ ان کو جو ہے نہانے کی ضرورت، جب دیکھو نہاتے رہتے، رات میں سوئے خیال آیا فوراً جو ہے اپنے ہاتھ کو استعمال کر کے منی نکال دیے۔ چند دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے، ہاتھ میں پسینہ چھوٹتا ہے، اور سب کیا کیا بیماریاں آتی ہیں۔ سیدھے راستے سے جو بھی جائے گا، طاقت، جو آدمی شادی کرتا ہے، بیوی سے صحبت کرتا ہے، تو شوہر کی طاقت بیوی کو ملتی، بیوی کی طاقت شوہر کو ملتی، اللہ نے اسے رکھا ہے۔ وہ روزانہ بھی اگر کرے، 3 دن 4 دن بھی مسلسل، کیا بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسا غلط کام کرے 3-4 دن، کمر میں درد شروع ہو جاتا، چکر آنے لگتا ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، اور ہاتھ میں پسینہ آنے لگتا ہے، کتنی خرابیاں ہیں نا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا شادی کر لو جی، تم کو طاقت ہے، حیثیت ہے، مہر کا پیسہ ہے، کرو، تمہاری آنکھیں بھی نیچی ہو جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ ماں باپ کی غلطی ہے کہ بچے کی شادی نہیں کرتے۔